ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، وقت سے محفل میلاد مکمل کی جائے گی، ختم ہوگی. اور یہ بھی نہیں کہ مطلب بار بار آپ گھڑی دیکھیں کہ 8:30 کہہ دیا ہے تو اسی ٹائم سے ختم ہونی ہے. یہ بھی دماغ میں مت رکھیے. 8:30 بجے کا ٹائم کیا ہے، 9:30 بج جائے گا تو کیا مسئلہ ہے؟ ارے آدھا گھنٹہ لیٹ کھانا کھائیں گے آپ، یہی تو ہوگا نا بھائی. ایسا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے. ہمارے بیچ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فخر الدین صاحب قبلہ وشالوی تشریف فرما ہے، جنہیں میں ابھی بہت غور سے سنتا ہوں، سماعت کرتا ہوں، اور یہ میرا مقدر ہے کہ یہی ان سے میری ملاقات ہوتی ہے. بہرحال مزید باتیں انشاءاللہ خطبے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد سرورہ شاہہ کریمہ دستگیرہ اشرفات حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. حضرات آئیے بغیر کسی تمہید کی ہمارا آپ سبھی مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت و آدمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جن جن حضرات کو جو درود یاد ہو اپنے اپنے حساب سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی جو کہہ دے وہ حق ہے. پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر کہ جو شخص روزانہ بلا ناغہ کثرت کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا. یہ میرے نبی فرماتے ہیں. نبی میرے ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں جہاں نبی پر درود پڑھی جا رہی ہو، جیسے جیسے اور جہاں جہاں جس وقت بھی، اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بہت کم وقت میں بولوں، لیکن جتنا ہو سکے گا اتنا ہی کوئی بھی بول پائے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ جو محفل میلاد ہے یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیکیوں کے کھاتے میں نیکیوں کا اضافہ فرما رہے ہیں. یہ محفل میلاد بسلسلہ شادی خانہ آبادی ہمارے چچا علی جناب محترم اخلاق و پیکر کے خوگر عظیم چچا سابق مکھیا ان کے صاحبزادے عزیزم عبید سلمہ کی کل بارات ہے، ان کی شادی ہے، ان کا کل نکاح ہونا ہے. اسی سلسلے میں یہ محفل میلاد شکرانے کے طور پر منعقد پذیر ہے. ہم اور آپ نیکیوں کی سعادتیں حاصل فرما رہے ہیں. سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ کل جو شادی ہونے والی ہے اور اس نکاح خانی کے تمام تر ارکان کو اور تمام تر چچا کے سر پہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بحسن خوبی انجام تک پہنچائے اور گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور جو آنے والی شہزادی ہے، آنے والی جو دلہن ہے، اس دلہن کے قدم کی برکتوں سے ہمارے چچا کے گھر کو اللہ پاک دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین بول سکتے ہیں جب کوئی دعا کی جائے تو آمین زور سے بولنا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جو نکاح کرے گا اللہ اسے مخاطب کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ عورتوں میں جو تمہیں اچھی معلوم ہو ان میں سے 2-2 3-3 4-4 کے ساتھ نکاح کرو. جب قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا اور اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان سنتے ہیں
تو لبوں پہ مسکراہٹ کی کلی کھلتی ہے کہ قرآن نے ہمیں اور ہمارے مذہب نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن ہاں کب اور کیسے؟ قرآن مقدس کی آیت کا اگلا ٹکڑا سماعت کیجئے۔ قرآن مقدس کی آیت کا یہ ٹکڑا ارشاد فرماتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ان دونوں کے ساتھ، ان تینوں کے ساتھ، ان چاروں کے ساتھ تم عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کر لو۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یہ سچی بات ہے۔ ہم تو خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہیں، ہم نے ایک کی ہے، ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ انصاف کا کیا مطلب؟ ارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تم نے بازار میں ایک مٹھائی کھائی ہے تو وہ ایک مٹھائی جو تم نے کھائی ہے وہ لاؤ اپنی بیوی کو گھر میں کھلاؤ۔ جو تم نے جلیبی بازار میں کھائی ہے اور جتنی مقدار میں کھائی ہے اسی مقدار میں خرید کر گھر لے کر آؤ اور اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ جتنے اچھے اور عمدہ اور جتنے پیسوں کے بہتر کپڑے تم پہنتے ہو انہی بہتر پیسوں کے کپڑے تم اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ صاحب ہم جب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ہم انصاف کرنے میں 0/سناٹے آتے ہیں۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ تم انصاف کر سکو تو پھر 4 کے ساتھ کر لو، 3-4 کے ساتھ کر لو، لیکن تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کر لو۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو کہتا ہے قرآن ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور ہمارے لیے یہی ضروری ہے، یہی بہتر ہے۔ یہ رشتہ ہے کیسا؟ یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے، یہ جنتی رشتہ ہے۔ یہ جنتی رشتہ کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، روح ڈالی، نفس ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے پاک پروردگار، تیری جنت بہت خوبصورت ہے، تیری جنت بہت لاجواب ہے، تیری جنت بہت عمدہ ہے، تیری جنت بہت سجی ہوئی ہے مولا، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر ہی تیری جنت میں رونق ہے، تیری جنت میں نہریں بہ رہی ہے، تیری جنت میں شہد کی نہریں بہ رہی ہے، تیری جنت میں ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے پھل اور فروٹس موجود ہیں، اے میرے مولا، اس کے باوجود تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا۔ غیب سے آواز آئی، جب میری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو پھر طبیعت کیوں نہیں لگتی، تو پھر دل کیوں نہیں لگتا؟ حضرت آدم نے ارشاد فرمایا، میرے مولا میری ذات کو ہم جنس چاہیے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، بائیں پسلی کی سب سے اوپر والی ہڈی سے ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آپ سے ان کا نکاح ہوا، اور نکاح سے پہلے جب قریب جانے لگے حضرت آدم، غیب سے آواز آئی، اے آدم ابھی قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے تمہیں مہر دین ادا کرنا پڑے گا، پھر ان کے پاس تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا، میرے مولا میں کیا ادا کروں، میں کیا دے سکتا ہوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی شے موجود نہیں۔ غیب سے آواز آئی، ہے آدم تو نے عرش اعظم پر میرے نام کے ساتھ ایک مبارک نام دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پر، یہی تیرا مہر دین ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کا بتایا ہوا طریقہ اپنایا اور 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، آپ نے مہر دین ادا فرمائی، پھر آپ کو اجازت ہوئی کہ حوا علیہ السلام تمہارے لیے جائز ہے، تم ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مہر دین ہے کیا؟ تو شوہر کی طرف سے ملاقات میں دیا جانے والا ایک عظیم تحفہ ہے، سبحان اللہ، جس کی شرعی حیثیت کیا ہے ایک پڑھا لکھا انسان جانتا ہے، اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم و بیش سبھی لوگ تعلیم یافتہ ہیں، سبھی لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور خصوصاً آپ کا تعلق دین سے بھی ہے ماشاءاللہ۔ بہت زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا جانیں کہ ان کو وقت پر ادا کیا جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے،
پہلی ملاقات میں ہم کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، صاحب ٹھیک ہے اگر وہ معاف کر دے تو بہتر ہے، لیکن میں نے چھپرا اور سیوان کی دھرتیوں پر دیکھا ہے کہ جب بیوی مر جاتی ہے تو اس کا میاں وہ کھاٹ کو پکڑ کے اس کے پلے کو، اس کے پوے کو پکڑ کے کہتا ہے کہ مہر دن معاف کر دیا جائے۔ ارے صاحب وہ تو انتقال کر چکی، وہ تو اب جا رہی ہے قبرستان کی طرف، اب اسے کیا معلوم، اور اب اس کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے نا کہ وہ معاف کرے نہ کرے۔ اس لیے اگر یہ سب مراحل سے گزرنا ہے تو حیات میں گزرنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معافی تافی والی بات بعد میں ہوگی، لیکن سب سے پہلے جو حق ہے ان کا وہ ان تک پہنچا دیا جانا چاہیے، یہ بہتر اور حق ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ شادی لوگ کرتے کیوں ہیں، شادی آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شادی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ اسے سنت سمجھ کر جو شخص ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا کرے گا، اور اس کے حلال بھی عطا کرے گا، اور وہ شخص دین دو رات چگونی ترقی عطا کرے گا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں برکتیں رکھی ہے، نکاح میں بے پناہ برکتیں رکھی ہے، اس لیے نکاح کیا جانا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ کہ نکاح لوگ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس بے پناہ زمینیں عطا کی ہے، بے پناہ دولتیں عطا کی ہے، بے شمار چیزیں ہیں ہمارے پاس، لہذا ہماری امانتوں کا امین آنا چاہیے، ہماری وراثتوں کا وارث آنا چاہیے۔ لہذا وہ شخص اس نیت کے ساتھ بھی شادی کرتا ہے کہ جہاں ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، وہیں پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقدر میں اگر اولادیں لکھی ہیں تو پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیوی کے بدن سے جو شہزادہ یا جو اولادیں پیدا ہوگی وہ ہماری امانتوں کی امین پیدا ہوگی، وہ ہماری وراثتوں کی وارثین ضرور اس دنیا میں آئیں گے۔ لہذا اس نیت سے بھی لوگ شادی کرتے ہیں۔ لیکن شادی کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا مسجدوں میں کیا کرو۔ لیکن ہم اس بات پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اس حدیث پہ کتنا عمل کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کیا کرو۔ نبی نے فرمایا جس شادی میں کم پیسے خرچ ہوں گے، جو شادی سادگی کے ساتھ کی جائے گی، وہ ان شادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم شادیوں میں بیجا اخراجات کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے صاحب کہ ہمیں جو کام شادیوں کے موقع پہ کرنے چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہوتا ہے ہم اسے ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ جو گناہ سے تعلق ہے، جس کا تعلق گناہ سے ہے، ہم وہ ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کیجئے، اس میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، جب تک ہماری شادیوں میں ڈھول اور تاشے نہیں ہوں گے، پٹاخے نہیں پھوڑے جائیں ہے، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوگی۔ جن شادیوں میں آرکیسٹرا نہیں ہوگا اس شادی میں وہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ ارے یہ صاحب یہ فضول کی باتیں ہیں، یہ فضول کے خرچے ہیں۔ آج کے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے اور پوچھیے نا، اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، کتنا نکاح کیا، آپ نے کتنے شادیوں میں جہیز کا مطالبہ کیا ہے، یا کتنے شادیوں میں آپ نے اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب کیا ہے۔ صحابہ کے دور کو دیکھیے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ دولہا آگے آگے چلتا تھا، پیچھے پیچھے لوگ چلتے تھے، تو مصطفیٰ پر سلام پڑھتے تھے، مصطفیٰ پر نام پڑھتے تھے، اور بارات لڑکی کے گھر پہ پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے کیا ہے، تو پھر کیسے کیا ہے اور کس انداز میں کیا ہے؟ صاحب جہیز کے نام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سی چیز عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا مہر دین، اپنا زرہ بیچ کر عطا فرمایا تھا۔ لیکن آج ہم کس دور میں اپنی آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، ہم کہاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آج یہ نہ ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیارے آقا، ہم
जिस दौर में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें दौर को नहीं देखना है, तुम्हें जमाने को नहीं देखना है। अगर तुम्हें कुछ देखना है तो मेरी तरीकत को, मेरी शरीयत को देखना है, मेरे रास्ते को देखना है। हम सब कुछ देख रहे होते हैं मगर मुस्तफा की शरीयत को नहीं देख रहे होते हैं। हम सब कुछ देख रहे होते हैं, मुस्तफा के बताए हुए फरमान को नहीं देख रहे होते हैं। यही वजह है कि शादियों के बाद हमारे घरों में खुराफात होते हैं, शादियों के बाद हमारे घरों में बेजा झगड़े हुआ करते हैं, और ये झगड़े और ये लड़ाइयां कोर्ट कचहरियों तक पहुंचते हैं, पुलिस थानों तक पहुंचती है। यही बताना चाहता हूं कि झगड़ों से बचना है, लड़ाइयों से बचना है, और अपने आप को हर एक तरह की बुराइयों से बचना है जो शादियों में होती है। तो जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमोदात पर अमल किया जाए, रसूलुल्लाह की शरीयत पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारा जाए और अपने बेटे और बेटियों की शादियां की जाए। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, हमने शादियों को महंगी कर दिया है, हमने शादियों को इंतहाई महंगी कर दिया है। एक बेटा वाला है जो शादी कर रहा है अपने शहजादे की, तो बेटी वाले से मांग रहा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, बेटी वाले से मांग रहा है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की कीमत। बेटे वाले बारात लेकर जा रहे हैं तो उनसे तरह तरह के खानों की फरमाइशें की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे नबी ने बेटे वालों से कितनी फरमाइशें, बेटी वालों से कितनी फरमाइशें की है? हजरत अली ने मुस्तफा के सामने क्या शर्तें रखी थी? सहाबा के जमाने में किस सहाबा ने किसकी शादी की और कौन सी शर्तें रखी? तो साहब ऐसा कुछ नहीं मिलता, बस ये मिलता है कि सबों ने बड़ी शांति के साथ, बड़ी अमन के साथ शादी की है। अपने बेटे और बेटियों की शादियों के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह को सस्ता करो और जिना को महंगा कर दो। तुम निकाह को आसान करो, जिना को दुश्वार कर दो। लेकिन हमने क्या करा? हमने गुनाह को आसान कर दिया और शादियों को महंगी कर दी। यही जब एक बेटी किसी के घर में पैदा होती है, बाप के माथे पे शिकन आ जाता है, बाप के माथे पे पसीना आने लगता है कि ऐसे जमाने में बेटी ने आंखें खोली है या बेटी ने दुनिया में जन्म लिया है कि ऐसे दौर में इस बेटी को मैं पालूंगा भी, इसे पढ़ाऊंगा भी, बुरी नजरों से इसे बचाऊंगा भी, इसे कॉलेज भी ले जाऊंगा, स्कूल की तरफ भी इसे ले जाऊंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब बेटे वालों की फरमाइशों के इर्द गिर्द मैं घिर जाऊंगा। ऐसे वक्त में जबकि महंगाई का जमाना होगा, मैं अपनी इस शहजादी को अपने घर से, मैं अपने इस दिल के टुकड़े को अपने घर से कैसे रुखसत कर रहा होगा? माथे पे बल आता है, माथे पे शिकन आ जाता है। लेकिन जिस बाप के माथे पे शिकन आता है, जिस बाप के माथे पे बल आता है, ऐसे बाप से मैं अर्ज करना चाहता हूं, अरे ऐसे बेटियों के बाप को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जो खुदा बेटी को दुनिया में पैदा करना जानता है, वही खुदा उस बेटी के शादियों के लिए इंतजामात भी करना जानता है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी माशरे में, किसी गांव में कोई बेटी बिन ब्याही है, आपका जवाब होगा नहीं। मोहल्ले का 2 शख्स खड़ा होता है, उस बेटी के लिए 4 पैसों के इंतजाम में जुड़ता है। कोई फर्नीचर का सामान अता करता है, कोई जहेज के मुख्तलिफ सामान लेकर दरवाजे पे खड़ा है, कोई खाने का पैसा लेकर खड़ा है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा मजहब, हमारे मजहब इस्लाम में कोई भी बेटी बिन ब्याही नहीं है, लेकिन हाँ, जहेज में शादी को जरूर महंगा कर दिया है। इसलिए मैं अपने इन तमाम शहजादों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, गैर जहेज के कीजिए और शादी को सस्ती कीजिए, शादी को आसान कीजिए। यही आपके लिए बेहतर है और यही हम सब के लिए अच्छा है। और जब बेटा और बेटी शादियों के बाद आपके घर में आंखें खोले तो फिर उन्हें बेतालीम मत रखिए, बेतरबियत मत रखिए। अरे जब आपका शहजादा या शहजादी इस दौर में, इस जमाने में अपनी आंखें खोले, मैं इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जब आपके घर में शादियों के बाद औलादें आंखें खोले तो उसे बगैर तालीम याफ्ता मत रखिएगा, बगैर तरबियत याफ्ता मत रखिएगा। क्यों? इसलिए कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके लिए तमाम रास्ते खोलता है। एजुकेशन ही ऐसा रास्ता है जो आपके तमाम बंद रास्तों को खोलता हुआ दिखता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है।
تم علم کی طرف آؤ، تمہارے لیے سارے راستے کھلتے ہوئے دکھیں گے، تمہارے لیے سارے راستے راستوں سے سارے حجاب اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے جب بچہ آنکھ کھولے آپ کے آنگن میں، چلنے کے لائق ہو، بولنے کا طریقہ سیکھ لے، تو اپنے مکتب میں لے جائیے اور اپنے امام صاحب سے کہیے حضرت اس بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، اس بچے کو حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دیجیے۔ جب وہ بچہ آپ کا قرآن کی تعلیم حاصل کر دے، ناظرہ پڑھ لے، تو کوشش کیجیے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا جائے، اس بچے کو قاری قرآن بنا دیا جائے، اس بچے کو عالم دین بنا دیا جائے، اس بچے کو مفتی وقت بنا دیا جائے۔ اور جب بچہ آپ کا ان تمام تر دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے، آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، زمین بیچنا پڑ جائے تو بیچ دیجئے، 2 روٹی کم کھانا پڑ جائے تو کھا لیجئے، ہفتے میں 4 دن گوشت نہ کھانا پڑے، ایک ہی دن کھانا پڑے تو ایسا کر لیجئے، ہفتے میں 1 دن مچھلی کھانا پڑ جائے یا نہ کھانا پڑ جائے تو آپ ایسا بھی کر لیجئے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجئے، اپنے بچوں کو ایڈوکیشن ضرور دیجئے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو آپ اپنے اس بچے کو ایک بہترین ڈاکٹر بھی بنائیے، بہترین پروفیسر بھی بنائیے، بہترین لیکچرر بھی بنائیے، بہترین سائنسداں بھی بنائیے، بہترین IAS بھی بنائیے، بہترین PCS بھی بنائیے، ٹی وی کا شاندار اینکر بنائیے۔ جب آپ کا بچہ دین اور دنیا دونوں طرح کی تعلیموں سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے گا تو نبی کی حدیث بولتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں بولے گا تو انبیاء کا وارث ہو کر بولے گا، جب ہمارے محلے میں بولے گا انبیاء کا وارث ہو کر بولے گا، جب وِدھان سبھا میں بولے گا انبیاء کا وارث ہو کر بولے گا، اور جب دہلی کے پارلیمنٹ میں اس بیٹے کی آواز گونجے گی تو بیٹا ہمارا ہوگا، مصطفیٰ کے نائب کی آواز گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور صرف ایسا نہیں کہ صرف بیٹوں کو ہی تعلیم دینا ہے، پھر بیٹیاں کب تعلیم حاصل کریں گی؟ جہاں اپنے بیٹوں کو آپ حافظ قرآن بناتے ہیں، کوشش کیجئے بیٹیوں کو بھی حافظ قرآن، بیٹیوں کو بھی قرآن کی قاریہ بنایا جائے، عالمہ بنایا جائے، مفتیہ بنایا جائے، اور الحمدللہ یہ سب بیٹیاں بن جائیں تو کوشش کیجئے کہ بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بنایا جائے، بیٹیوں کو پروفیسر بنایا جائے، بیٹیوں کو بھی لیکچرر بنایا جائے، انہیں بھی انگلش داں بنایا جائے۔ ہاں پردے ضرور آڑے آتے ہیں، لیکن ہاں ان کی پرواہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہیں پردہ عطا کرتے ہوئے ان تمام طرح کی تعلیموں سے آراستہ اور پیراستہ جہاں اپنے بیٹوں کو کرنا ہے وہی اپنی بیٹیوں کو بھی کرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک راستے سے جب میرا بیٹا چلے گا، دوسرے راستے سے جب میری بیٹی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے گی، الحمدللہ میرا ایمان بولتا ہے، میرا عقیدہ بولتا ہے، پھر ہمارے اسلام کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی شخص ان پڑھ نہیں رہے گا۔ اور پھر جب بچے پڑھ لیں گے تو انہیں نماز کا طریقہ بھی آئے گا، روزوں کے مسائل بھی آئیں گے، حج و زکات کے طور اور طریقے بھی آئیں گے، ماں باپ کی عزتیں بھی کرنا آئے گی، باپ کا احترام بھی کرنا آئے گا، بہنوں کی قدر بھی کرنا آئے گا، پھپھی اور پھپھو کا عزت، پھپھو کی عزت بھی کرنا آئے گی۔ اور پھر یہ کہ آپ کے معاشرے میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل ہوگا، آپ کے محلے میں بہترین اور دانشور لوگ پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ تم علم دین سیکھو گرچہ تمہیں چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ آج چین کا سفر آسان ہے، جہاز پر بیٹھے چین کے ایئرپورٹ پہ اترے، لیکن جب نبی یہ حدیث فرما رہے تھے اس وقت چین کا سفر بہت مشکل تھا، آسان سفر نہیں تھا۔ اس لیے اے میرے بھائیو، اے میرے بزرگوں، میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے اسی کے مطابق چلیے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے معاشرے کے کسی بیٹی والے سے جہیز کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بیٹیوں سے کھانے کا مطالبہ، بیٹی والوں سے کھانے کا مطالبہ نہیں کرتے، ان سے پیسوں کا ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ لیکن ہاں ہمارے ہی معاشرے میں کچھ حالتیں آج بھی باقی ہیں جس کی وجہ سے شادیاں ابھی مہنگی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب پڑھیں گے، قرآن کو جب
हम पढ़ेंगे उनका निचोड़, उनकी तफासिर हमारे दिल और दिमाग में होगी, उनके तर्जमे जब हमारे दिल और दिमाग में होंगे। अकीदा बोलता है कोई भी बेटी वाला जब हमारे घर रिश्ते लेकर आएगा वो मायूस नहीं जाएगा, वो हमारे घर से मायूस नहीं जाएगा। वो बेटी वाला कल भी जिंदाबाद था, हमारे घर पे आया है तो भी जिंदाबाद रहेगा, और घर से जब लौट कर अपने घर पहुंचेगा तो भी जिंदाबाद रहेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं तमाम तर बातों के साथ खत्म करता हूं, बस इन दुआओं के साथ और इस इस इल्तिका के साथ कि अपने शादियों को सस्ती कीजिए भाई, और अपने बच्चों को तालीम की तरफ रग़बत दिलाइए। तो और फिर ये कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तालीम तो हासिल कर चुके हैं लेकिन तरबियत से अभी भी खाली है। बाप से कैसे बोलना चाहिए, माँ से कैसे बोलना चाहिए, हमारे माशरे में बड़े हैं कोई, इमाम से कैसे किस कदर कैसे पेश आना चाहिए, हमारे माशरे के आलिम अगर कोई है तो उनसे कैसे बातें करनी चाहिए। साहब इन तमाम चीजों का फुकदान है आज भी तालीम याफ्ता लोगों के पास। इसलिए बहुत सारी तालीम याफ्ता लोगों के पास नहीं, कुछ लोगों के साथ तालीम है तरबियत नहीं है। तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को तरबियत की तरफ भी रग़बत दिलाइए। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला जिस मकसद खैर के लिए हमारे अजीम चचा ने महफिल मिलाद मुनक़्क़िद की, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेक और जायज़ मक़ासिदों की तकमील फरमाए। घर में अमन चैन सुकून के साथ शादी खाना आबादी को अल्लाह तबारक व तआला वाकई नेक और बरकतों में तब्दील फरमाए। अल्लाह पाक आप जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं हम सब के आबा व अजदाद की रब तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे मास्टर मोकीम चचा बैठे हैं, हमारे एक दूसरे अफहीम चचा बैठे हुए, सारे चचा ही हैं हमारे यहाँ पर। हमें इस सब अगर पहचानते हैं तो हमारे सब चचा ही होंगे लगभग। रब तबारक व तआला हमारे तमाम चचा और चचियों को खैर व बरकत अता फरमाए, उनकी सेहत में रब तबारक व तआला दीन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमाए, तमाम तर शर से महफूज फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। सब लोग अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।